أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام دوستو اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ عز و جل کے اندر کہ قرآن مقدس کی جن آیات کی تلاوت کیتی ہے، اللہ ان آیات دا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاون کی توفیق عطا فرمائے. سمجھن اور سمجھاون دے بعد اللہ فریقین نو اس تے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے دو بڑے عظیم سفر ہوئے ہیں. ایک نو سفر ہجرت آکھیا گیا ہے اور دوسرے نو سفر معراج آکھیا. ہجرت جڑی ہے مکے تو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارکہ دے نال مدینہ طیبہ دی طرف آپ نے ہجرت فرمائی ہے. اور دوسرا عظیم سفر جڑا آپ دے معجزات دے وچوں بڑا نمایاں معجزہ ہے سفر معراج. یہ سفر دنیا دا سفر نہیں ہے بلکہ دنیا اور آسمان دنیا دا سفر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ تو لے کے عند سدرۃ المنتہیٰ تو اتے جتنا میرا رب لے گیا وے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ات تک گیا ہے. سفر معراج کراون دی وجہ کیا ہے؟ یہ سفر کیوں کرایا گیا ہے؟ اس دی وجہ کیا ہے؟ اس دی وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا
اور اعلان نبوت فرماون دے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال جڑا ظلم اور زیادتیاں دا ایک بازار گرم کیتا گیا اور نت نئے شوشے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چھوڑ گئے. کوئی آدھا ہے شاعر ہے، کوئی آدھا ہے معاذ اللہ کذاب ہے، کوئی آدھا ہے ساحر ہے، کوئی کسے لقب دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرے، کوئی الزام تراشی کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے، کوئی دست درازی کر رہے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف پہنچا رہے ہوئے. یہ تکلیف دا سلسلہ 11 سال تے محیط تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا ظلم و ستم دا سلسلہ صفا دی پہاڑی تو شروع ہویا، وہ دن بدن اس دے اندر اضافہ ہی ہوندا گیا وے. روز بروز ظلم اور جبر دے نئے نئے ہتھ کنڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال مشرکین مکہ نے ازمائے نے، حتیٰ کہ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب دے اندر قید و بندیاں صعوبتاں برداشت کرنیاں پہ گیاں، کھانا پانی بند کیتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا. یہ سب کچھ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیتا ہے تے کہندی ذات واسطے کیتا ہے، اللہ دی توحید واسطے کیتا ہے، اللہ دی الوہیت واسطے کیتا ہے، اللہ دی ذات واسطے کیتا ہے. اور یاد رکھو جڑا اللہ دی ذات واسطے رسوائی اختیار کریندا وے، اللہ دی ذات اور اللہ دی راہ دے اندر اس بندے نو تکالیف آندیاں نے، لوگ اودی ہتک کریندا وے، توہین کریندا وے، میرا رب دا اس نال وعدہ وے کہ جڑا میری ذات واسطے رسوائی اختیار کریندا ہے، میں رب اس نو کدی رسوائی نہیں دیتی بلکہ عزت دے تاج پوا دیتا. جڑا میری ذات نو بلند کرنا چاہندا وے اور لوگ اس نو پست کرنا چاہندے نے، میں رب اس نو عروج بخش دیندا. یہ سارے سلسلے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پڑھی ونجے، آپ مکے دے اندر انتہائی تکلیف دے اندر آپ نے وقت گزارا وے. وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے نو چھوڑ کے آپ طائف دے مقام وال چلے گئے نے، اور اتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اندازہ ہے کہ یار چلو مکے والے میری گل نہیں مندے، کم از کم طائف دے اندر میں اپنا پیغام سناواں. لیکن تاریخ اٹھا کے ویکھ، سیرت دیاں کتاباں اٹھا کے ویکھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے دی دھرتی تے بھی اتنا نہیں ستایا گیا جتنا طائف دے بازار ستایا گیا. 14 یا 15 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے آرام یعنی سکونت اختیار کی تھی، وہ سٹے کی توے. لیکن روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھران دی بارے در نشانہ بنایا گیا اور آپ کا پورا وجود کیا ہو گیا، لوہان ہو گیا. آپ 15 دن دے بعد جلے واپس مکے تشریف لے آئے نے، آپ دا دل بڑا دکھی ہوئے اور آپ پریشان نے، اور آپ دے وجود تے زخم بھی لگے ہوئے نے، آپ دا دل تو جلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف محسوس کر رہے نے. دنیا دا بھی یہ قانون ہے کہ جڑے انسان دا دل بے سکون ہوندا وے، بے اطمینانی آندی وے، انسان اس نے سحر و سیاحت دا کوئی پروگرام بناتا ہے. یار علاقہ تبدیل کیتا ونے، شہر تبدیل کیتا ونے، گھر تبدیل کیتا ونے، دوسرے علاقے دے اندر جا کے دوست احباب نال جا کے گپ شپ کیتی ونے، رشتہ دار نال جا کے ملاقات کیتی ونے، خوبصورت مقامات دی سیر کیتی ونے، دوست احباب نال ملاقات کیتی ونے، تاکہ انسان دے دل دا بوجھ کیا ہو ونے. اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ گل فرما رہے ہیں، وَاصْبِرْ، میرے محبوب کیا کیجئے، صبر کیجئے، انہوں نے تکلیفوں ہوتے صبر کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ظلم و ستم کے صبر کیجئے. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے تیرا صبر کرنا بھی میں رب دی توفیق دے نال، میں رب دی قدرت دے نال کہ تو صبر کردا پے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور جڑیاں تینوں تکلیفاں پہنچا رہے نے انہاں تکلیفاں تے غم نہ کیتا کر. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور یہ جڑے تیرے خلاف منصوبہ بندیاں کر رہے نے انہاں منصوبہ بندیاں تے بھی دل نو تنگ معلوم ہوندے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل کیا ہے، بے چین ہے. انہاں دی گلاں سن کے تے انہاں دی منصوبے بندیاں سن کے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دل تنگ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی دی حالت دے اندر آئے. میرے رب دی رحمت نو جوش آیا. اللہ فرماتا ہے سوڑیا تیرے دل دی اداسی نو دور کرنے واسطے اور تیرے دل دے غم نو ہلکا کرنے واسطے میں تیرا علاقہ تھوڑا جا تبدیل کر دے
میں دنیا والے کسے یار نال تیری ملاقات نہیں کراونا چاہتا، میں آسمان تے راون والے نال تیری ملاقات کراونا چاہتا۔ اے وجہ بڑی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو انعامات بھی دیونے ہیں، قدرت عجائبات بھی دکھاونے ہیں، اور پچھلے گزرے ہوئے پیغمبر نال ملاقات کرا کے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دا بوجھ بھی کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ دا محبوب لاڈلا پیغمبر۔ اللہ نے ہر نبی نو معراج کروائی ہے، لیکن زمین دے اوتے کروائی ہے تے آسمان دے تھلے کروائی ہے۔ انہوں نے عجائبات زمین دے اوتے دکھائے نے، آسمان دے نیچے نیچے دکھائے نے، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی ہے۔ اللہ فرمایا میرا محبوب چل میں تنو آسمان دنیا دی سیر کراواں، ستاں آسمان دی سیر کراواں، سدرۃ المنتہا دکھاواں، بیت المعمور دی زیارت کراواں تے جنت دے نظارے بھی نال تنو دکھاواں۔ تے اے معراج دی وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل تنگ ہوندا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال لوگ آپ کو ظلم و ستم دا نشانہ بنا دیاں، اور آپ دے دل بے سکون ہویا۔ اللہ نے معراج دا سفر تائیں منعقد کیتا وے کہ اپنے محبوب نو انعامات بھی دیونے ہیں، اپنے محبوب نو قدرت دے نمونے بھی دکھاونے ہیں، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دیاں اداسیاں بھی کیا کرنی ہیں، دور کرنی ہیں۔ تے اے پچھلی آیات دا اور سورۃ بنی اسرائیل دا ربط بیان کیتا گیا وے کہ آپ کو صبر دی تلقین کیتی گئی ہے، بس صبر دا بدلہ بھی کون دے والا ہے؟ صبر دا پھل کیوں ہوندا وے؟ مٹھا ہوندا کہ نہیں؟ یہ مٹھا نظر آ رہا ہے جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے دیتا۔ انسان تے مصیبتاں پریشانیاں آویں، خاص طور دے دین دے معاملے چ آویں، تے انسان نو کیا کرنا چاہیے وے؟ ماتم کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ شریعت دا حکم کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ صبر۔ ماتم دی اجازت نہیں ہے، شکوے دی اجازت نہیں ہے، بلکہ انسان نو حالات نو ویکھ کے حالات دے یعنی وہ دے خلافی حالات ہو گئیں وقت بھی شریعت دی ماتم نہ کر، گریبان چاک نہ کر، شکوے شکایت نہ کر، صبر کر۔ صبر دا پھل کیا ہوندا وے؟ مٹھا ہوندا وے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے رب نے سیر کراون دا ارادہ فرمایا۔ آپ فرماندے نے میں حتیم دے اندر آرام فرما رہے ہیں کہ دو بندے آئے نے، انہوں نے مینوں اٹھایا وے اور مینوں جگہ تے لے گئے نے، اوتھے میرے سینے نو کیا کیتا گیا وے؟ چاک کیتا گیا وے، میرا دل نکالیا گیا وے، زمزم دے پانی نال کیا کیتا گیا وے؟ دھو دتا گیا وے۔ بس ایک تشت آئی ٹرے نما، اس دے اندر ایک پیالہ آئی نور اور ایمان اور حکمت دے نال پورا آئی، وہ سارا پیالہ میرے وجود دے اندر، میرے دل دے اندر پلٹ دتا گیا وے، اور اس کے بعد میرا دل رکھ کے تے انہوں کیا لگا رہتے گئے نے؟ ٹانکے لگا رہتے گئے نے، اور ٹانکے لامن دی بات آپ واسطے براق دا انتظام کیتا گیا وے۔ جبریل امین آپ دا ہم سفر ہے، جبریل امین نے آکھا یا رسول اللہ اے براق حاضر ہے، ادو تے تشریف لے آؤ۔ روایات دے اندر آندا اس براق تے جلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک رکھن لگے نے، وہ براق ٹپن لگ گئی، شوخیاں مارن لگ گئی ہے، اور جلے شوخی ماری ہے مختلف روایات جبریل امین نے دا کن پکڑیا، بعض نے آکھیا لگام پکڑی وے، اور لگام پکڑ کے آکھیا اوے براق آرام دی کھلو، تیرے ہوتے آج او سوار ہو رہے ہوئے جس تو افضل اللہ نے بنایا بھی۔ اللہ اکبر، آج تیرے تے ساری دنیا نہ لو اس تو افضل تے اعلیٰ آج تک تیری پوچھتے کوئی سوار بھی نہیں ہویا۔ براق نے جلے لفظ سنے نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق تے سوار ہو گئے نے، براق پانی پانی ہو گئی، پسینہ پسینہ ہو گئی، آپ براق تے سوار ہوئے نے۔ روایات کے اندر براق اتنی تیز آئی کہ جتھے براق دا قدم، جتھے براق دی نظر پوندی آئی اتھے اس براق دا پیر ہوئندا آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی دے اندر تشریف لے گئے نے، اور مسجد اقصی دے اندر تشریف لے گئے نے۔ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نالے مسجد اقصی دے نال ایک پتھر ہے، اس پتھر نے آپ دی سواری میں کیا کر دیتا ہے؟ بند دیتا ہے، اور بندن تو بعد مسجد اقصی دے اندر جلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نے، پوری مسجد اقصی پہلے نمازیاں نال کیا ہو گئی ہے؟ پور ہو گئی، فل بالکل فل نمازیاں نال ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہو گئے نے، جبریل امین نے اذان دیتی ہوئے، اس کے بعد کیا ہوئی ہے؟ اقامت ہوئی ہے۔ مصلی امامت کیا ہے؟ مصلی امامت خالی پی ہے، ابراہیم خلیل اللہ اس مصلی دوبارہ اس مرسی
کوئی آدھے موسیٰ کلیم اللہ اس مسلح دا وارث بنسی، لیکن جنہیں ساریاں سوچا ہو رہی ہیں یہ مقام اس میں مل رہا ہے جس تے میرے رب دا خاص ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اج ابراہیم نو مسلح ملنا وے، اج کلیم اللہ نو مسلح ملنا وے، لیکن سفر نو چرے دے ہویا جبریل امین آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک پکڑیا اور فرمایا یا رسول اللہ تساں قیدہ انتظار پہ کر دیو۔ کیا فرمایا؟ تساں قیدہ انتظار پہ کر دیو۔ اس مسلح تے اگر کوئی آج کھلو سکتا ہے تے آمنہ دا لال ہی کھلو سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ رب کعبہ دی قسم ہے میں مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک سارے آسمانہ تو کھول کے پھر کے آیا ماں کعبہ دے رب دی قسم ہے محمد عربی تک افضل میں بھی کوئی رٹھا نہیں ہے۔ آج مسلح امامت تے کوئی کھلو سکتا ہے تے آمنہ دا لال صلی اللہ علیہ وسلم کھلو سکتے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے میں مسلح تے کھڑا ہو گیا، اللہ بھی کھاونا چاہتا ہے میرا نبی صرف نبی نہیں ہے بلکہ امام الانبیاء بن کے آیا، امام المرسلین بن کے آیا وے۔ یہ سفر قرآن نے بیان کی کہ میں کچھ ساری تمہید ہی لے کے آیا تاکہ معراج دا تھانوں سارا پس منظر پتہ ہونا چاہیے وے۔ اے ہویا کیوں ہے؟ کیڑی جگہ تو شروع ہے تے زمین تے کیڑے حصے تے کیا ہو گیا؟ کمپلیٹ ہو گیا۔ مسجد اقصی دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں دی کیا کروا دیتی وے؟ امامت کروا دیتی وے۔ اللہ نے اس سفر معراج میں بڑے عجیب الفاظ نال ذکر فرمایا اور اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، کہ لفظ ذرا ہوشیار ٹھیک بیٹھے کرو، قرآن نال پڑھیا کرو کہ لفظ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ پاک اے او ذات، پاک اے او ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے نو رات دے ایک پہر دے اندر لے گیا مسجد حرام تو مسجد اقصی تک۔ کیوں گھن گیا وے؟ بارکنا حولہ، تاکہ مسجد اقصی دے آس پاس جتنیاں برکات دیاں جگہ نے او ساریاں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائیاں ونجن اور لنوریہ من آیاتنا، اور جڑے قدرت دے عجائبات ہیں وہ بھی اللہ دکھاونا چاہتا ہے۔ انہو هو السمیع دعا ہر وقت تے ہر ویلے سنن والا کون ہے؟ اللہ البصیر، تے انسان نو ہر جگہ تے ہر حال دے اندر ویکھن والا کون ہے؟ تو معراج دے سفر نو اللہ نے لفظ سبحان ال ذکر کیتا وے۔ ایدی وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اگے بھی کئی سفر کیتے ہیں، سفر معراج نو سبحان ال کیوں شروع کیتا گیا وے؟ علماء کرام نے یہ مختلف توجیہات بیان کیتی ہیں، مہتہ توجیہ بیان کر رہے ہیں کہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی سفر نو ویکھ کے کوئی کم عقل، کم فہم، کم ذہن اے اندازہ نہ لاوے، اے گل کرن نہ لگے کہ آمنہ دلال کنی ہو کے آ گئے، ایڈا لمبا سفر کس طرح کر کے آ گئے نے؟ اے ناممکن ہے، انسان دی عقل منن چ نہیں آندی۔ اللہ فرماتا ہے سبحان وجنڑ والے نو نہ ویکھ، جڑا گیا وے اوتے گیا وے، اے ویکھ کہ بلاون والا کون ہے؟ سبحان، بلاون والا کون ہے؟ سبحان۔ اے انسان کمزوریاں دا بنایا وے، انسان بے بسیاں دا مالک ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان، میری قدرت اتنی عجیب ہے کہ میں ہر کمزوری تے ہوئی پاک ہاں تے ہر بے بسی تو کیا ہاں۔ تو تائیں فرمایا میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو میں سیر کروائیے تو میں سبحانہ میں ہر کمزوری تو کیا ہاں۔ کئی بندے نے، کئی محققین جڑے اپنے آپ نو محقق آکھ دیان، انہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سفر معراج دا انکار کیتا۔ وعدن روح مال جسد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج یا آسمان دنیا تے تشریف نہیں لے گئے، تو یاد رکھو دی وجہ کیا ہے؟ وہ دی وجہ ہے کہ وعدے انسان دے بس دا کام ہو، اے انسان دی قدرت چ نہیں ہے، اے انسان دے بس دا کم ہی نہیں ہے کہ انسان پورے حریریے نو پار کر کے اور فلانی جگہ نو پار کر کے فلانے پردے چاک کر کے اتے سدرت المنتہا تے پہنچ ونے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان سبحان سبحان، کہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے میرے کول آیا وے، میرا نبی خود نہیں آیا، بلاون والا کون ہے؟ سبحان۔ تے میرا رب ہر کمزوری تو کیا ہے؟ میرا رب قدرتاں دا کیا ہے؟ مالک ہے۔ تائیں سبحان اللہ ذکر فرمایا وے۔ یا اللہ سیر کس نو کرائیے؟ قرآن اشکال دور کر رہے ہیں، کس نو سیر کرائیے؟ اللہ فرماتا ہے بے نور ہی،
کیڑا قرآن دا لفظ ہے وہ جڑے حافظ بیٹھو بے نور ہی ہے بے عابدی نور اللہ جھگڑا ختم تھی گیا کہ نہ تھی کس نے لڑائی جھگڑا کرنے دی لوڑ بھی کونی کوئی مناظرہ چیلنج کرنے دی لوڑ بھی کونی قرآن دی خوبصورت گلہ نے اللہ فرماندا ہے بے عابدی میں اپنے بندے نو جا کر آئیے آمنہ دلا اللہ دا سامنا چاہتا ہے کہ میرا نبی اتنا لمبا سفر کر کے رات ایک لمحے دے اندر زمین تے واپس آ گیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اتھوں گیا آئی تے اے او بن گیا تے اے او اے بن گیا بس صرف نیم دا پردہ رہ گیا باقی سارے پردے کیا ہو گئے ان کوئی نہ آکھے اللہ محمد بن گیا تے محمد اللہ بن گیا فرما بے عابدی ہی میرا محبوب زمین بیت الحرام تو چلے مسجد اقصی تک پہنچے مسجد اقصی تو سدرۃ المنتہا تو اللہ جتنا بھی لے گیا واپس آوے میرا محبوب کارساز بھی نہیں ہے مختار کل بھی نہیں ہے بلکہ بے عابدی میرا کیا ہے بندہ کیا ہوندہ وے عاجز ہوندہ بندہ کیا ہوندہ وے ایک روایات کے اندر میں پڑھتا پیا مطالعہ کر دے ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے آ کہ یا رسول اللہ تھانو عبدیت علی نبی بنائیو کہ بادشاہت علی نبی سلطنت علی نبی بنائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو پوچھا جبریل میں کیڑا نبی بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کہ یا رسول اللہ عبدیت علی نبی کیڑا نبی عبدیت علی نبی بنو یاد رکھو اللہ نے سارے اشکال دور کیتے نے سبحان دا لفظ استعمال کر کے اللہ فرما دے کوئی نہ سمجھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سفر کر کے آیا وے تے میرا کی بن گیا وے شریک میرا شریک بن گیا ہے میں کیے ماں سبحان میں کیا میں شریکہ تو کیا ہاں پاکا اور علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ دے اندر سبحان دا معنی کیتا ہے کہ سبحان اتھے بولیا جاتا ہے جتے انسان یہ جی چیزیں دا مشاہدہ کرے کہ جنہوں دیکھ کے اللہ دی قدرت یاد آ ہوں تے فیس بک دا دور انٹرنیٹ دا دور ہے کئی کئی ویڈیوز بندے یوں جی دے تھا وے کہ یہ جی جنگلی جانور دیکھ دے پرندے دیکھ دے آبی حشر آبی یعنی کہ جانور بٹھے ہوئے نے جنہوں دیکھ کے منہ چکے نکلتا ہے نکلتا ہے کہ نہیں اللہ فرماتا ہے سبحان میرے نبی دے اس بہت بڑے سفر نو دیکھ کے مومن دی زبان چکے نکلنا چاہیے دا سبحان فرمایا سبحان دا سبحان بیان کر کے سارے اشکال نو دور کیتا ہے بے عابدی ہی میں اپنے خاص بندے نو کیا کروائی یاد رکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عابد نے بشر نے اور انسان یعنی اور اللہ قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ اپنے نبی دی بشریت نو واضح کر کے بیان کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے قل انما انا قرآن ہے کہ قل سبحان ربی حل کنت الا بشرا قرآن کی کئی کئی آیات میں پیش کر سکتا ہوں اللہ نے ترائے مخلوقہ پیدا کی نے جن انسان تے فرشتے اور قرآن دی آیتیں اللہ فرماتا ہے میں دو قوموں دے وچوں رسول چنے یا رسول میں فرشتہ چنے نے یا میں انسان کسے چنے نے یا فرشتہ چنے نے یا انسان میں چنے نے فرشتہ جو کیا ہے کہ پیغام لاؤ نے حضرت جبریل امین اس نو بھی اس دے تے رسول دا اطلاق ہوندا وے اور دوسرے نمبر تے میں رسول چنے نے دا کسے چنے نے انسان چنے نے ہن اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ رکھے نا پوچھ کے نا قرآن کھولن لگا وا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تساں انساناں دے وچوں آئے ہو کہ فرشتہ وچوں آئے رب دے قرآن دے فیصلے اللہ دی قسم ہے کدی قرآن کھول کے دیکھ تنوں پتہ چلے اللہ نے کوئی مسئلہ قرآن دے اندر رامن نہیں دیتا اللہ فرماتا ہے قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں یادا کہ سارے خزانے میرے ہاتھ تے چنے اور اے بھی میں نہیں یادا کہ میں عالم الغیب اور اے بھی نہیں میں یادا کہ میں فرشتہ اے بھی میں اللہ جنہ دے وچ رسول بنایا نہیں ہے اور کیڑی مخلوق رہ گئے فرشتے اور انسان رہ گئے نے فرشتے جو اللہ دا نبی بندا انی ملک بندا کچھ مہربان ہے وہ انسان چو بنن انسان چو بنن نہیں دے دے
یاد رکھو پیغمبر دی ذات جڑی ہوندی ہے او بشریت ہوندی ہے، بشر ہوندی ہے، انسان ہوندی ہے۔ اللہ نے سارے اشکال اس ہکے ایت دے اندر دور فرما دیتے نے۔ فرمایا سبحان آکھن نال اللہ نے قدرت دے نمونے دکھائے نے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج دا انکار کرنے والے ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو گن کے ونجن والا سبحان ہے تے سبحان ساریاں کمزوریاں تو کیوے تے جڑا گیا وے او کون ہے؟ بے عبدی۔ اللہ نے ہر پیغمبر دے نال فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ عبدہ، کلمہ ذرا دوسرا کلمہ سارے نہ ادا کرنی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ عبدہ، پہلے عبدیت تے بعد اس کی ہوندی وے رسالت۔ یاد رکھو مسلمانوں، جھگڑے تے تھا قرآن نے ختم کر دیتے نے، مناظرے کیڑی گل جیسا کر دے ہاں۔ تو فرمایا اسرا بعبدہ، اپنے بندے نو سیر کروائیے، لیلن رات ایک چھوٹے جی حصے دے اندر۔ تیسرا مسئلہ میرا رب حل کر رہا ہے، من المسجد الحرام الى المسجد حاضر ناظر دا مسئلہ بھی کیا ہو گیا؟ حل ہو گیا وے۔ اگر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی دے اندر موجود آئی تو مسجد حرام دے اندر موجود ہو، یا مسجد حرام دے اندر موجود آئی تو مسجد اقصی دے اندر موجود ہو۔ اللہ نے سارے مسئلے اس فقہ ایت دے اندر حل کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے فرماندہ میں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی کیوں ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ میں اس میں اپنی عجائبات دکھاوا، قدرت نمونے دکھاوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ایک سیڑھی لائی گئی ہے اور پہلے آسمان کا دروازہ کھلایا گیا ہے۔ دروازہ کھولنے کے بعد پوچھے کہ کون ہے؟ فرمایا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے گئے نہیں یا بلائے گئے؟ آپ آئے نہیں یا بلائے گئے نہیں؟ فرمایا نہیں، اللہ نے باقاعدہ قاصد بھیج کے بلایا ہے۔ اہلا وسہلا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا دی آواز آئیں نے۔ پہلے آسمان تے اللہ دی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کی تھی؟ انہوں نے بڑا استقبال کیتا اور بڑی خوش آمدید دے الفاظ آکے نے۔ پھر دوسرے آسمان دے دروازے کھولے گئے نے۔ دوسرے آسمان تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ملاقات کی تھی۔ تیسرے آسمان دے دروازے کھولے گئے۔ میں شروع تو ایک گل آکھی آئی کہ جب انسان دا دل اداس ہوئے، انسان علاقہ بھی تبدیل کریں دے تے دوست احباب نے گپ شپ بھی، تاکہ دل دی اداسیاں کیا ہو جائیں۔ اور دل دی اداسیاں دور پئی ہونی نے۔ آدم علیہ السلام نے زیارت ہوئی ہے، ان دا حال حوال بنیا گیا ہے۔ اس تو بعد عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام نے ملاقات ہو گئی۔ تیسرے آسمان دے دروازے کھول کے تیسرے آسمان تے حضرت یوسف علیہ السلام موجود، یوسف علیہ السلام موجود ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف دے حسن نو دیکھ کے میں آمنہ دلال بھی حیران ہوں کہ اللہ نے اتنا سونا بنایا ہے۔ اللہ نے ادھی دنیا دا حسن یوسف علیہ السلام دے مبارک چہرے تے پلٹ کے رکھ دیتا ہے۔ جو سونے یوسف نال ملاقات ہوئی نے اور چوتھے آسمان دے دروازے کھولے گئے نے۔ پوچھے گیا کون؟ فرمایا فلاں۔ کھول دو دروازے، اہلا وسہلا مرحبا دی آواز آئی نے۔ چوتھے آسمان تے حضرت ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے۔ پنجویں آسمان دے دروازے کھولے گئے نے۔ پنجویں آسمان تے حضرت ہارون علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے۔ چھٹے آسمان دے دروازے کھولے گئے نے۔ چھٹے آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے۔ ستویں آسمان دے دروازے کھولے گئے نے۔ ستویں آسمان تے بیت المعمور دے نال ایک بندہ ٹیک لا کے بیٹھ ہویا ہے اور دی شکل آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال بالکل ملدی جلتی۔ کون آئی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ انتظار بیٹھا کریں دے میرا پوتا پہ آندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کی تھی؟ ملاقات کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال وال بنڈا اس پاس بیت المعمور بالکل کعبہ دوتے سدھا جڑا فرشتیاں دا کعبہ وے اور 70,000 فرشتہ اس کعبے دا کیا کرتا وے؟ طواف۔ اور ایک بار فرشتہ ایک بار طواف کر گئے دوبارہ وہ دیواری اتنی کثرت نے اللہ نے فرشتے بڑھائے نے سدرۃ المنتہا تے جلے پہنچے نے۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے یہ اتنا اٹھے نے تے جڑا سید الملائکہ ہے جبریل امین اٹھائیں کھلو گئے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کے گال نے؟ یا رسول اللہ میں نوری دی سرحد آ گئی، میں نوری دی کیا آ گئی؟ حد آ گئی۔ یا رسول اللہ اگر ایک وال دے برابر بھی اتنا اٹھے ہوں
600 پر میرے رب دی تجلی نال راک دا ڈھیر بن ونڈے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اے کیا پیا کر دواں. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہی نا اے موڑ دا یار آئی تے صدیق توڑ دا یار. جبریل امین موڑ دا یار آئی تے صدیق اکبر توڑ دا یار. آج بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے روز اقدس کے اندر صدیق موجود ہے کہ آج بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سکتا ہے. سدرۃ المنتہا کو ٹپے نے بڑی عجیب روایت پیش کرنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اکلا رہ گیا اور جلے میں نے اٹھایا گیا ہوتے میرے دل کے اندر گھبراہٹ آئی. اللہ اکبر. سننا ہے جملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے دل کے اندر گھبراہٹ آئی ہے. میں نے صدیق اکبر دی آواز آئی. میں نے صدیق اکبر دی اللہ دی قسم یہ روایت پڑھ کے انسان دا دل کم گیا وے. واہ یا ابو بکر صدیق. آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی دل دی گھبراہٹ دور کرنے واسطے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آج آواز بھی کرتے عائشہ دے باب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی آواز دے اندر بولے فرشتہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل دی گھبراہٹ کیا ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے پہنچے نے تحفے تحائف دا تبادلہ ہوئے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے کچھ لکھڑ دی آواز آئی کلمہ لکھ رہی ہیں. اعلان ہوا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری امت تے 50 نمازاں کیا کر دیتی ہوں 50 نمازاں دا تحفہ لے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی آئے نے ابراہیم نو کراس کرے. موسیٰ علیہ السلام فرمایا رب کو جو گیا ہے کچھ ملی ہے. رب 50 نمازاں دا تحفہ امت واسطے لے کے جا رہا. اللہ اکبر. موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اے آمنہ دلال صلی آسمان دنیا تے اجے اتھائی موجود. فرمایا واپس چلیے جائیے اور ان 50 دی وچوں تخفیف تے کم کرا کے آئیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے نے اللہ دے دربار دے اندر کہندے واسطے چکر لا رہے نے فاطمہ الزہرا واسطے صحابہ کرام واسطے امت واسطے میں تے گناہگار واسطے چکر لگائے جا رہے نے. فرمایا بار بار موسیٰ علیہ السلام دے آکھن تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 چکر لائے نے اور ہر چکر تے کتنی نمازاں معاف ہوئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام فرمایا اے آمنہ دلال دوبارہ واپس پلٹ گئے اور دوبارہ انت بھی کیا کرا کے آؤ. فرمایا اے موسیٰ پانچ پہیاں معاف تھینیاں نے ہون بھی گیوم تے کاشے بچنی ہون منو حیات شرم آندہ میں رب نو گنی یہ گل کیتی ہے. اللہ روایات دے مختلف الفاظ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آواز دے والے آواز دیتی ہے کہ اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ تھوڑی طرف تبدیل ہوئی نے میری طرف تبدیل نہیں ہوئی. تیری امت پڑسی 5 ثواب 50 داتا. یہ امت بھی بڑی عظیم امت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے تحفے تحائف لے کے آئے. سورۃ بقرہ دی جڑی آخری آیات نے نا آمن الرسول ایک خاص اللہ نے اپنے محبوب نو عرش تے بلا کے فرمایا تحفہ دتا وے اور فرمایا جڑا دی تلاوت کرے ذرا سی اگر او دی موت شرک تے نہ آئی کتے شرک تے اگر او دی موت نہ آئی انہاں دی آیات دی تلاوت کرے نہ رہ گیا تو اے آیات اتنی مؤثر آیات نے کہ دن قیامت دے اس اے آیات جنت کیا کر دے سے. اگر شرک نہ کر کے آیا تو یاد رکھو سارے تحفے اور تحائف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے نے. آپ نے بڑے عجیب منظر دیکھے. بس ایک 2 منظر سنا لے. ایک 2 منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے نے. آپ فرماندے نے میں ایک محل بیٹھا ہوئے اس خوشبو آ رہی ہے بڑی مست خوشبو آئی بڑی دل فریب خوشبو آئی بڑی مسحور کن خوشبو آئی. میں پوچھا جبریل ایک کہندے محل نے جنہیں جو اتنی سونی خوشبو ان کے لہرہ پیانیاں نے. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اے فرعون دی بیٹی دی ایک ماشت ہے نکرانی آئی. یا رسول اللہ اے اودے تے اودے بچیاں دے محل اللہ نے اچھے بنا انہیں جو خوشبو آ رہی آئی. آپ نے فرمایا کیا ماجرا ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرعون دی دھی دی کنگی ایک عورت بیٹھی کریں دیا نکرانی آئی اور دی کنگی اودے ہاتھ چوں ڈھے گئی ہے جلے ہاتھ جو ڈٹی ہے اس عورت نے کنگی اٹھائی ہے اور زبان تے جملے آئے نے بسم اللہ کیڑے آئے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلے جملے سننا فرعون دی بیٹی نے کن چاہے نے
اور اس کا تو میرے بابے تو وکرا کسی ہو نو رب سمجھنی ہے کسی ہو نو اللہ سمجھنی ہے اس نکرانی نے آکھیا وے اوے پاگل تے جھلی میرا تے تیرے بابے دا تے تیرا رب تا کون ہے اللہ وے فرمایا تو میرے بابے نو رب نہیں مندی اس کا پاگل وہ کیا رب ہے رب تا میرا اللہ وے اودی بیٹی نے یا کہ فرعون دسایا فرمایا بابا ایک نکرانی وے تیری ربوبیت دا کیا کیتی کھلوتی انکار کیتی کھلوتی وے خیر دربار لایا گیا وے دربار میں اس عورت کو بلایا گیا وے اور عورت کو پوچھا گیا ہاں جی انا ربکم الاعلی میں دعویٰ کرے نا ربکم الاعلی تو من رب مندی نے اس آقا کملا میں اس رب تے الہ تے مشکل کشا تے اللہ مندیاں جڑا تیرا رب بھی ہے تے میرا رب بھی ہے تے بڑیاں بزرگیاں آلہ وے بڑا رزاق ہے رزق دے من آلہ وے جلے یہ گل کی تھی کہ بادشاہ دی اتری منزل کیا ہو دی وے اتری منزل کیا ہو دی وے انہاں دی اتری منزل خالی ہو دی وے بات یہ بغاوت نو دباون واسطے اور حق دی آواز نو دباون واسطے طاقت استعمال کر دے نو سکا جڑی دیگ نہیں پئی او تانبے دی دیگ اس نو تپایا ونجے جلے مکمل طور تے گرم ہو گئے آگا کو تانبا گرم ہو گیا وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت بارے حکم دیتا گیا کہ جتنی اولاد بھی ہے ساری اولاد دربار دے اندر کیا کیتی بنے اوے اولاد والے بیٹھے ہو اولاد کس نو پیاری نو اولاد ہر کس نو پیاری ہو دے اللہ دی قسم ہے چاہے نافرمان بھی کیوں نہ ہوے لیکن اولاد والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بھی ہوندی وے او اولاد دا گلہ نہیں سن سکدے اگر اولاد دے پیر وچ کنڈا بھی چوب ونے تے والد برداشت میں جملہ آخر لگا وا کہ اولاد درد دی وجہ نہ روندی ہے تے والد بغیر درد یہاں بھیگ کو اولاد درد نال پئی روندی وے تے والدہ بغیر درد نال روندی کھلوتی وے یہ عظیم رشتہ اور یہ پاکیزہ رشتہ فرمایا ساری اولاد لائی گئی وے اس کا ایمان چھوڑ دے میری ربوبیت اقرار کر رب دی ربوبیت انکار کر لیکن میں گیا دھونا کہ جڑا ایمان دل پہ وسط ہو ونے اور رب دی پہچان ہو ونے بدبخت فرعون بھی اگر ایک عام دی عورت کو تڑی لاوے کہ وہ بھی آدھی ہے فقضی ما انتقاد جان دی تو اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اے اللہ دی جان ہے اللہ نو دیونی ہے فقضی ما انتقاد وہ جو کو جان دی مرضی کر گن اسا رب نو جان دیون واسطے تیار ہو گیا خیر اس عورت دے سامنے ایک بچے نو اٹھا کے تانبے دی دے گئی دوسرے نو اٹھایا گیا تیسرے نو اٹھایا گیا حتیٰ کہ جڑے اودے بچے اودے کول کھلوتے ہیں ایک نو چاہ کے تانبے دی آگ دی نظر کر دیتا گیا وے لیکن اودے پائے استقلال کے اندر ذرا بھی جنبش انج نہیں آئی کھلو میں کمپرومائز کر گنیا کھلو میں ایمان چھوڑ دینیا اولاد منو بڑی پیاری ہے آج تے لوگ ایمان پچھو ایمان بیچ کے امریکہ دے ویزے حاصل کرنے دی کوشش کوئی مرزائی پہ بڑھتا ہے کوئی قادیانیت پہ اختیار کرنا وجہ کیا ہے منو مال تے دولت مل ویسی ایمان تو وطی کوئی دولت کعبہ دے رب دی قسم میرے نبی نے فرمایا ایمان اگر انسان دے دل دے اندر رائی دے برابر بھی کیوں نہ ہویا اللہ اس نوی جہنم میں جو کاٹ کے جنت ایک دن داخل یہ ایمان دی عظمت میں سینڈا بیٹھا ماں فرمایا اتنا ہو گیا بچے جا رہے ہیں دیگاں دی روایات دے اندر آندہ ایک ایو جا معصوم بچہ ہے جس نے اپنی چھاتی نہ لا کے دودھ کھلے اور جلے ماں اپنے بچے نو دودھ پلاوے تے سب تو زیادہ ان کی توجہ دا مرکز ہوتا بیٹا ہوتا ہے دی اولاد ہوندی ہے سب تو زیادہ اس نے محبوب اس نے اپنی اولاد ہوندی وے اس نے فرعون نے حکم لیتا ہے سپاہی نو فرمایا جا ادے معصوم بیٹے نو ادے وجود تو کھس ادے سینے تو چھک گن وہ آیا اور اس نے معصوم بچے نو پکڑیا اور جلے معصوم ادے وجود تو چھڑاون لگا اور ماں اور بیٹی جدائی آوان لگی کعبہ دے رب دی قسم ہے ماں دے دل نو بھی حلاوہ لگا ماں دے دل نو بھی حلاوہ لگا ہے ماں دا دل بھی کمی آوے اٹھی اکھتے اندھیرا چھا گیا ہے لیکن مالک الملک تو قربان ونجا اللہ فرماتا ہے حرکت تو کر برکت میں خود پا دوں اربطنا علی قلبها اللہ فرماتا ہے بات اسا دے دل نو ڈھاوان اسا ڈھاوان نہیں دیتا ڈاما ڈول نہیں ہو دیتا
بلکہ قدرت ایک نمونے دکھائے نے، قدرت ایک کرشمے دکھائے نے۔ اس معصوم بچے نو فوری پکڑ کے تانبے دی دیگ دے اندر سٹن میں دا پیائی، وہ معصوم بچہ بول کیا دے اماں بے صبری نہ کرے پئی، اماں اپنی ایمان نو ضائع تے برباد نہ کرے پئی۔ اللہ دی قسم ہے حق تے جان دیونا یہ سب تو بڑی نیکی، حق تے جان دیونا یہ سب تو بڑی نیکی ہے۔ اور اے اگ نہیں ہے بلکہ گلزار بن گئی، اے اگ تکلیف دا باعث نہیں بنی۔ بچے نے بھی اس کو سڑ دیتا کہ اس عورت نے کیا کرتا ہے تانبے دی دیگ دے اندر سڑ دیتا گیا ہے۔ میرے رب نے انعام دیتا ہے، اللہ نے انہاں دے نام دے محل بنا کے انہاں دے محلہ دے وچ اللہ نے خوشبوئیں جاریاں فرما، کیا فرما دیتی نے؟ خوشبوئیں جاریاں فرما دیتی نے۔ آپ نے اور بھی بہت کچھ ڈٹھا ہے، جنت جہنم دے نظارے ڈٹھے نے، کہیں یہ جو گروہ ڈٹھے نے جنہوں عذابات ہو رہے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی میں اگلے درس تے بیان کرے سا۔ ما علینا الا ربنا اللهم یا رحمت الرحیم قل هو اللہ بیمارہ مستدعات شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما، جتنے احباب تو موجود ہیں اللہ انہیں جائز حاجات کو پورا فرما، اللہ حلال میں روزیاں عطا فرماوے، حرام دے لقمے تو اللہ محفوظ فرماوے، اللہ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرماوے، دینی مدارس کے علماء کی حفاظت فرماوے، جتنے احباب موجود ہیں اللہ انہوں دیاں رزق دیاں تنگیاں دور فرماوے اور اس کے حلال نصیب فرماوے، آمین۔